1857 की जंग सिर्फ तोप और तलवार से नहीं हारी गई। इस्लामी तारीख और सीरत को यूरोपीय मेयारात के मुताबिक पेश करने की कोशिश की। इस मौके पर 3 शख्सियात को अंग्रेज सरपरस्ती के साथ नुमाया किया गया। प्रॉपर परसेप्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन। फैसला आपने खुद करना है, लेकिन आगे जो हकायक आएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ 150 साल पुरानी तारीख है तो शायद आप गलती पर हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में यही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपसे कहूं कि 1857 की जंग सिर्फ तोप और तलवार से नहीं हारी गई, बल्कि इसके बाद मुसलमानों के जहनों पर एक ऐसी जंग मुसल्लत की गई जिसके असरात आज भी, मैं यकीन से कहता हूं, आज भी हमारी यूनिवर्सिटियों, निसाब और सोच में मौजूद है। तो क्या आप यकीन करेंगे 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? सबसे बड़ा सवाल यह था कि मुसलमानों के अंदर इस्लामी गैरत, सुन्नत और शरीयत की रूह को कैसे निकाला जाए। इस मकसद के लिए सिर्फ सियासी गुलामी काफी नहीं थी, बल्कि फिक्री गुलामी बहुत जरूरी थी। इस मौके पर 3 शख्सियात को अंग्रेज सरपरस्ती के साथ नुमाया किया गया। प्रॉपर परसेप्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन। लेकिन सवाल यह है, क्या ये तीनों शख्सियात अलग अलग काम कर रही थी या फिर ये एक फिक्री मंसूबे के मुख्तलिफ किरदार थे? आखिर इन सबको जोड़ने वाला शख्स कौन था? सबसे पहले सर सैयद अहमद खान, अक्ल परस्ती और नेचरियत के बानी। दूसरे नंबर पे अल्ताफ हुसैन हाली, सर सैयद के अफकार को शायरी और नसर के जरिए आम करने वाले। और नंबर 3 शिबली नोमानी, सर सैयद के फिक्री मंसूबे को तारीख व अदब की शक्ल देने वाले शिबली नोमानी। आइए पहले इनके उस्ताद मोहतरम से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर एक अंग्रेज उस्ताद सिर्फ एक तालिबे इल्म को मुतासिर करता तो शायद बात मामूली होती, लेकिन अगर वो पूरी एक नस्ल की सोच बदल दे तो फिर क्या होगा? थॉमस वॉकर आर्नल्ड, एक मारूफ बरतानवी ओरिएंटलिस्ट और इस्लामी फनून के मुहक्किक, जिसने एमए कॉलेज में, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में तदरीसी फराइज अंजाम दिए अंग्रेजों की तरफ से। कहा तो ये जाता है कि सर सैयद ने आर्नल्ड को अपनी तहरीक में शामिल कर लिया और उन्हें द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम जैसी किताबें लिखने की तरगीब दी। लेकिन मेरा मुशाहिदा मुझे ये बताता है कि सर सैयद की पूरी इस्लाही तहरीक के पीछे उनका दिमाग था। किसका? थॉमस आर्नल्ड का। आर्नल्ड के फलसफे ने सर सैयद की इस्लाही फिक्र में अक्ल परस्ती और मगरबी तर्ज फिक्र का असर मजबूत किया, उसको स्ट्रांग किया, उसको तकवीयत दी। शिबली ने अलीगढ़ में पढ़ने के दौरान आर्नल्ड से न सिर्फ तालीमी उसूल सीखे, बल्कि वो आर्नल्ड की मगरबी तहकीकाती और तनकीदी तर्ज फिक्र से बहुत मुतासर भी हुआ। आर्नल्ड के ज़ेरे सरपरस्ती शिबली ने इस्लामी तारीख और सीरत को यूरोपीय मेयारात के मुताबिक पेश करने की कोशिश की। समझे आप मेरी बात? सीरत को यूरोपीय मेयारात के मुताबिक, जैसे अल फारूक सीरत नबी और अल मामून। याद रहे, ये वही शिबली नुमानी हैं जिन्होंने 1905 से 1913 तक नदवतुल उलमा की बागडोर भी संभाली। और यही वो मुकाम है जहां तारीख का एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये सब महज इत्तेफाक था या एक तवील मुद्दत मंसूबा? फैसला आपने खुद करना है, लेकिन आगे जो हकायक आएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर
ضرور کر دیں گے۔ ندوۃ العلماء وہی ادارہ ہے جس کی سنگ بنیاد ایک انگریز گورنر نے رکھی اور متواتر انگریز سرکار ندوہ کو مالی امداد پہنچاتی رہی۔ میں نے ندوہ پر پوری ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے، آپ ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو شبلی نعمانی صاحب کا پورا کیریکٹر اچھی طرح واضح ہو جائے۔ الطاف حسین حالی کا تعلق براہ راست آرنلڈ سے تو واضح نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ سر سید کے قریبی ساتھی تھے اور علی گڑھ کے تعلیمی ماحول سے اچھی طرح آشنا تھے اور اس میں فکری شریک سفر تھے، اس لیے آرنلڈ کے اثرات ان کی فکر پر بھی بآسانی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو سامعین، تھامس واکر آرنلڈ نے سر سید کو ترغیب دی اور مغربی طرز فکر، عقل پرستی، ویری امپورٹنٹ، عقل پرستی، سائنٹیفک سیرہ کو اسلام میں گڑبڑ کر دیا، کنفیوز کر دیا۔ when you can't do anything you must confuse it، جس کو تحریف کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ الطاف حسین حالی نے سر سید کی اصلاحی تحریک کو ادبی رنگ دیا، ان کی شاعری میں مغربی تعمیرات کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ یہ ٹرائکا سر سید احمد خان، شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی اسی برطانوی اورینٹلسٹ تھامس واکر آرنلڈ کے فکری اثر کے بدولت ایک مشترکہ فکری مسئلے میں پروان چڑھے۔ اس قسم کی تحریک میں کام بہت باریکی سے کیا جاتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں سٹل کہتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب صرف 150 سال پرانی تاریخ ہے تو شاید آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ طریقہ کار آج بھی تقریباً وہی ہے، صرف نام بدل گئے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں اپنی آج کی نوجوان نسل کو سمجھانے کے لیے سر سید کی اصلاحی تحریک کو آج کے یو ایس اور یو کے ایڈ کے پاکستان میں چلتے ہوئے تعلیمی پروگراموں سے ملاؤں گا۔ ہمارے ملک پاکستان میں یہی طریقہ استعمال ہو رہا ہے، وہی پرانا 150 سال پرانا طریقہ پھر استعمال ہو رہا ہے، لیکن اب زمانے کے ساتھ اہداف بدل چکے ہیں۔ اوبویسلی ٹارگٹس چینج ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹائمنگ۔ اب ہم تعلیمی اداروں میں LGBT اور نشے کی بہتات دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف اسلامی تمدن سے بیزاری نوجوانوں میں عام نظر آتی ہے۔ تو آئیے تاریخ کے اوراق اور پلٹتے ہیں۔ آرنلڈ نے اپنی عقیدت مندوں کے علمی اور ادبی تربیت میں مغربی تحقیقاتی طرز اور استدلالی انداز بھر دیا، یعنی کسی بھی طریقے کو پروف کرنا ہے تاکہ بات چیت لاجیکلی چلے، جس کی وجہ سے یہ ٹرائکا اسلامی عقائد میں تشکیک، تعویلات اور مغربی فکر کی تلقین میں مبتلا ہوئے۔ ہر چیز میں شک پیدا کیا گیا، بڑے پلان طریقے سے، بڑے سٹل طریقے سے۔ سر سید احمد خان قرآن کی تعویل انگریزی فلسفہ اور سائنس کے مطابق کرنے لگے، معاذ اللہ۔ معجزات، فرشتے، جنات، حتیٰ کہ شریعت کے کئی پہلوؤں کو عقلی تعویلات کے ذریعے کمزور کیا گیا۔ انگریز وفاداری کو مسلمانوں کی بقا کا راستہ قرار دیا۔ پلیز یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، انگریز وفاداری کو مسلمانوں کی بقا کا راستہ قرار دیا۔ علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ کالج کے ذریعے نئی نسل کو اسلامی روایت سے کاٹ کر انگریزی ذہنیت دی، چینجنگ دی کمپلیٹ فاؤنڈیشن آف دی نیشن۔ اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فکری منصوبے میں ہر کردار کو کون سا کام سونپا گیا تھا۔ سب سے خطرناک ہتھیار ہمیشہ بندوق نہیں ہوتی، بعض اوقات ایک شعر، ایک نظم یا ایک کتاب پوری نسل کا ذہن بدل دیتی ہے۔ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا؟ الطاف حسین حالی صاحب، آئیے ان کی بات کرتے ہیں۔ حالی نے اپنی شاعری کو سر سید کے پیغام کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کیا۔ ان کی مثنوی اور جذر اسلام میں امت کے زوال کا رونا تو ہے، مگر اصل حل انگریزی تعلیم اور سر سید کی فکر کو بتایا گیا۔ یعنی اسلام سے جڑنا ہے تو انگریزی تعلیم سے جڑنا اور سر سید سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ حالی کی شخصیت کو مسلمانوں کے مسلح شاعر کے طور پر پیش کیا گیا، حالانکہ وہ سر سید کی فکر کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف شاعری تھی یا پھر شاعری کے پردے میں ایک خاص فکر کو
عام کیا جا رہا تھا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف شاعری کے ذریعے کام ہوا تو ابھی ذرا رکیے، کیونکہ اب میدان میں ایک ایسا شخص آتا ہے جس نے تاریخ، سیرت اور تحقیق کے ذریعے اسی فکر کو علمی لباس پہنایا۔ another I can say that کہ ایک اور لبادہ پہنایا گیا، ایک اور پردے کے پیچھے لے کے گئے، علمی، جناب شبلی نعمانی صاحب۔ شبلی نے علی گڑھ تحریک کو علمی جواز فراہم کیا، اپنی کتابوں اور سیرت نگاری میں مغربی تنقیدی اصول استعمال کیے۔ مولانا روم، امام غزالی اور دیگر اکابرین کو پیش کرنے کے باوجود ان پر بھی اورینٹلسٹ تنقید کا رنگ غالب رہا۔ دراصل شبلی نے علی گڑھ کے جدید تعلیمی ماڈل کو اسلامی پردہ، تعلیمی ماڈل کس کا ہے؟ سر سید کا، اسلامی پردہ دینے کی کوشش کی تاکہ مذہبی طبقے میں بھی اس کی قبولیت بڑھے۔ انگریزوں کا ٹرائیکا پروجیکٹ، یہ تین مل کر ایک مکمل پروجیکٹ بنتے ہیں۔ سر سید احمد خان فکری بنیاد ڈالتے ہیں، عقل پرستی، مغربی تعلیم، انگریز وفاداری۔ حال ہی اس فکر کو شاعری اور اصلاحی ادب کے ذریعے عوام میں مقبول کرتے ہیں، عام کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، سٹل طریقے سے۔ شبلی علمی اور تحقیقی انداز میں اس کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، علمی لبادہ۔ تو یوں یہ تینوں انگریزوں کی سرپرستی میں مسلمانوں کے دل و دماغ کو سیاسی غلامی سے بڑھ کر فکری غلامی میں جکڑنے کے بڑے ہتھیار بنے، جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں، غلامی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔